تقریر میں یہ بیان کرتے ہیں، جہاں پہ ان کی تقریر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا مقبول اگر کوئی ہے وہ ذات ہے حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب کے خلاف، اور یہ ان کی خطابت اور ان کے علم کا جہاں جواب نہیں ہے وہاں پہ ان کے تقویٰ و طہارت کا بھی جواب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سفر ہو یا حجر ہو، ایک وقت کی ان کی نماز نہیں چھوٹتی ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت جو ہے، اس وقت پورے ہندوستان نہیں بلکہ باہر کا بھی دورہ کرنے کے بعد بھی وہ ذات ہے جن کی تقویٰ کا جواب نہیں ہے، جن کے زہد کا جواب نہیں ہے، جن کے عمل کا جواب نہیں ہے، اور جن کے اخلاق اور محبت کا جواب نہیں ہے۔ وہ ذات ہے حضرت علامہ و مولانا مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ۔ اطمینان و سکون کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیں گے، حضرت کے خطاب کو سنیں گے۔ ان کے آنے سے قبل ایک شعر میں پڑھنا جا رہا ہوں، کیونکہ حافظ ضیاء صاحب بہت ایک مہینہ سے اس جلسے کو سجانے میں رچانے میں بڑی محنت کیا ہے، اور ہمارے حضرت علامہ مفتی سراج صاحب قبلہ محبوب حسن فیضی نے ایک شعر کہا تھا کہ شرط یہ ہے مومن جب بولے تو یہی بولے، سر رہے یا کٹ جائے حق ہے جو وہی بولے، مختلف جماعت کے یوں تو مولوی بولے، نجدیوں کے داؤ کھڑے تو بریلوی بولے، ہر ستم کو سر سے کر یہ بلال کہتے تھے، لب خدا خدا بولے دل نبی نبی، ہر ستم کو سر سے کر یہ بلال کہتے تھے، لب خدا خدا بولے دل نبی نبی بولے۔ آئیے حضرات بلا کسی تاخیر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا مقبول خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ و مولانا مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ ویلکم، سواگت، استقبال نعرہ تکبیر سے کیجیے اور ملاقات کیجیے۔ نعرہ تکبیر، پورا مجمع زوردار رہے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جہاں پہ تمام باتیں حضرت کے اندر ہیں وہیں پہ خلیفہ تاج الشریعہ بھی ہے، ماشاءاللہ استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ۔ سفیر شہر ذرائع سڑک پر دھیرے چل، امیر شہر کے بنگلے پہ دھول جاتی ہے، اجالا دیتی ہے بھٹکے ہوئے مسافر کو، جہاں جہاں پہ حدیث رسول جاتی ہے، اور نبی کے ایک عاشق کی جاگیر تاریخ ختم ہوتی ہے، جوہر تو بیٹھ جاؤ تیری باری بس گئے۔ علماء اہل سنت، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین و حاضرین، بہت دیر سے آپ اس روحانی پاکیزہ جنتی محفل میں آپ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ یہاں نہیں بیٹھتے، اپنے گھر میں جا کے سو گئے ہوتے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے، یا نہیں تو ہاتھ میں موبائل گھماتے، اپنے وقت کو برباد کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج آپ نے غلط کام میں نہیں بلکہ اپنے خالق کی یاد میں آپ نے وقت گزارے، جس نے آپ کو یہ روحانی محفل دیا اس کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ انہوں نے آپ کو اس طرح کی پاکیزہ محفل دے کر ڈھیروں نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کرنے کا موقع ادا کیا۔
اللہ تبارک و تعالی تمام مراکز منتظمین اور ان کے مقتدا اور پیشوا جناب مولانا مفتی سراج صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے مادھیم بن کر علماء کو اور آپ کو ایک ساتھ بٹھا کے نیکی کرنے کا موقع عطا فرمایا. جن لوگوں نے اس محفل کو سجائی، جو لوگ یہاں آئے، جنہوں نے خطاب کیا اور جو آج اب تک بیدار ہے، اللہ تعالیٰ ان سبوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. اس جنتی محفل کے صدقے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اسی طرح ہمیشہ مرتے دم تک اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار محبت سے درود پاک کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ ابھی بھی بہت لوگ محفل میں موجود ہیں، ورنہ رات کے اس لمحے میں عام طور پر جلسے اجڑ جاتے ہیں، مگر ابھی ہماری نگاہ کے سامنے بہت بڑا مجمع ہے. امریکہ اور یورپ میں ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں 50 لوگ ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں امریکہ کا 100 جلسہ اور یہ سنبل پور کا یہ ایک جلسہ ان سب پہ بھاری ہے. سبحان اللہ. اگر آپ 2 گھنٹے اور بیدار رہ گئے واہ واہ واہ، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو یہ جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. بہت جگہوں پہ 10-20 منٹ لوگ میری گفتگو سنتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، مگر میں ایسا مجنون آدمی ہوں کہ میں نہیں دیکھتا کہ کون گیا کون آیا. میں اپنا ایک ٹارگٹ لے کے چلتا ہوں، اس کو 2 گھنٹہ بولنا ہے چاہے سارے لوگ بھاگ جائیں. سبحان اللہ. اور جب دیکھتا ہوں کہ لوگ گھر جانے لگے تو میں آنکھ بند کر لیتا ہوں، کیونکہ آنکھ کھول کے دیکھوں گا کہ بھی آپ لوگ جا رہے ہیں تو میں نروس ہو جاؤں گا، بول نہیں پاؤں گا. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ لوگ جا رہے ہیں جانے دیجیے. میں یہ تصور کرتا ہوں کہ 1 لاکھ کا مجمع ہے، میں خطاب کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ تو آپ لوگ ہیں جو کئی 100 یہاں موجود ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی محفلوں میں اللہ کے فرشتے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. یہ ہماری کمزور آنکھ ہے جو اس نورانی مخلوق کو دیکھ نہیں پاتی، ورنہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہاں لوگ بیٹھ کر اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں، چاروں طرف سے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. پوری محفل کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ کون کون لوگ اس محفل میں آئے تھے اور کس نے اللہ کا ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے سب کو بخش دیا. یہ بخاری اور مسلم کی ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کا مختصر سا سارانش آپ تک پہنچ رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں الہی اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تجھ کو یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسری غرض سے آ گئے تھے. تو اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں نے اسے بھی بخش دیا اس لیے کہ ہم کو مجھے یاد کرنے والے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ لا یشقا جلیسہم، جو ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بد نصیب نہیں ہوتا ہے. تو عالموں کی محفل میں بیٹھنا، چند مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ کو یاد کرنا، یہ بہت بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے. میں گنہگار ہوں مگر میرے بازو میں جو بیٹھا ہے وہ گنہگار نہیں ہے. میں ان کے ظاہر کو دیکھتا ہوں، ممکن ہے کہ وہ رات کے سناٹے میں اٹھ کر اپنے رب کریم کے حضور مناجات کرنے والا ہوں. اس لیے جہاں 40 مومن رہیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی اللہ والا ہوتا ہے. اور ایک عالم
1000 لوگوں پہ غالب ہوتا ہے. اب جہاں 1 درجن علماء اسٹیج پر بیٹھے رہے، بھلے ہی ہم دیکھتے ہیں میری مسجد کے وہ امام ہیں، مکتب کے مدرس ہیں، ہمارے مدرسے کے معلم ہیں، میری نگاہیں اس کو دیکھتی ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ عالم دین جس کے بارے میں آیا ہے کہ جب عالم راستے سے گزرتے ہیں تو سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. عالم دین اگر راستے سے چلے تو سوراخوں کی چوٹیاں ان کی بخشش کی دعا کرتی ہیں. زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. عالم ربانی جب سوتے ہیں باوضو تو ہر سانس کے بدلے میں ان کو اجر ملتا ہے. عالم دین وہ خاموش رہ کے سوچ اور غور و فکر میں ڈوبے رہیں، اسے 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہ جب پڑھنے کے زمانے میں ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور جب یہ پڑھ کے دوسروں کو پڑھاتے ہیں تو فرشتے ان سے مضافہ کرتے ہیں. اور جہاں 1 درجن عالم موجود رہیں، یہ سمجھ لیں ضرور اس میں اپنے زمانے کا کوئی نہ کوئی قطب ہوتا ہے. اس جلسے کے بہانے ایک نہیں بلکہ درجنوں علماء کی زیارت کا موقع ملتا ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کر شیئر کرنے کا، 2-3 گھنٹے گزارنے کا موقع ملتا ہے. حضرت علامہ روم علیہ رحمہ نے 800 سال پہلے کہا تھا، یک لمحہ صحبت با اولیاء بہ از 100 سالہ طاعت بے ریا. تھوڑی دیر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جانا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ حسن. یہ شعر مجھ جیسے مولوی کا نہیں، جنہوں نے یہ کہا وہ اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار کا نام، اور ان کی بات افسانوی ڈھنگ سے نہیں ہوتی بلکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک لمحہ تھوڑی دیر نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ گزارنا 100 سال کی عبادت سے بہتر. یہ بتائیں کہ پولیٹیکل جلسہ ہو، 5 لاکھ کا مجمع ہے، وہاں ہم بیٹھتے ہیں کس کے ساتھ؟ دنیا داروں اور نیتاؤں کے ساتھ. کوئی کاریہ کا آیوجن ہو رہا ہے، وہاں پروفیسر آئے، انجینئر آئے، ڈاکٹر آئے، ٹیکنیشین آئے، لینڈ لارڈ آئے، یعنی ہر طبقے کے لوگ آ گئے. میرا ہمنشی کون ہوتا ہے؟ میرا ہمنشی ہوتا ہے انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، ماسٹر، ٹیکنیشین، لینڈ لارڈ، زمیندار، نواب. نواب کے بارے میں حدیث اور قرآن میں کہیں کچھ نہیں آیا کہ نواب جب راستے سے گزرے تو ان کو یہ فضیلت مل جائے. ڈاکٹر، انجینئر کے بارے میں کوئی فضیلت حدیث میں نہیں آئی. ڈاکٹر ہیں وہ پیسہ کمائیں گے، 50 کروڑ کا مکان بنائیں گے. بھائی صاحب آنکھ بند کرنا پڑے گا مجھ کو. حاجت ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے، ورنہ پھر ہم آنکھ بند کر لیں گے، پھر آپ لوگ پریشان ہو جائیے گا. پھر ہم وہ اسپیڈ پکڑ لیں گے، پھر ہماری گاڑی جو ہے سیدھے دلی جا کے رک جائے گی. ورنہ میں چاہتا ہوں کہ آج آنکھ کھول کے صاف صاف بات کروں آپ سے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. تو میں کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر ہمارا بیٹا بن گیا، ایسا کمائے گا، مکان بنائے گا، گاڑی خریدے گا، لیکن حدیث میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جو ڈاکٹر بن جائے وہ جب راستے سے گزرے تو ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کریں. وہ جب سو جائے تو ان کو ہر سانس کے بدلے میں اجر ملے. یعنی بحیثیت ڈاکٹر کوئی فضیلت نہیں، صرف پیسہ کمانا ہے. مخلوق کی اگر نیت اچھی ہے تو تھوڑا ثواب بھی ملے گا، مگر اس کے لیے الگ سے کوئی چیپٹر نہیں آیا ہے حدیث اور قرآن میں. لیکن عالم دین کے تعلق سے قرآن شریف میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ پڑھے اور بے پڑھے دونوں برابر نہیں ہیں. جیسے اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہوتا، ویسے عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہوتے. قرآن پاک میں آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقت میں وہی لوگ ڈرتے ہیں جو عالم دین ہیں. اور وَأُولُو الْعِلْمَ درجات، قرآن شریف آیا ہے کہ دوسروں کو درجے، 1 درجہ 2 درجہ، عالموں کو اللہ درجوں بلندی عطا کرتا ہے.
اور قرآن حدیث پاک میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The best among you is one who learns the Quran and teaches it to others. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اب اسپیشل طور پر عالم دین کا ایک چیپٹر حدیث میں آیا کہ عالم دین کی کیا اہمیت ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کے لیے حضور نے کیا دعا فرمائی. سرکار فرماتے ہیں کہ نذر اللہ عبدا من سمع منا حدیثا فبلغہ. اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے. یہ حدیث پاک میں جو حضور نے تر و تازگی کی دعا کی ہے، عالم ربانی کو اس دعا کا اثر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پڑوس میں ایک آدمی 1.5 لاکھ مہینہ کماتا ہے اور میری مسجد کا امام 5,000 روپے ماہانہ کماتا ہے، لیکن وہ 1.5 لاکھ کمانے والا کبھی اس 5,000 والے کے پاس قرض مانگنے آتا ہے. اور صاحب ان کے چہرے کی ہریالی جب دیکھیں آپ، ایسا لگتا ہے جیسے ساری خوشیاں ان کے چہرے پہ قربان ہو. نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے. 8 گھنٹے کی ایسی گہری نیند کہ جیسے بستر پہ سوئے، ابھی بسم اللہ بھی ختم نہیں ہوا ہے کہ بس نیند آ گئی. اور جن کے پاس کھربوں روپے ہیں، 2 گھنٹے اس کو لگتے ہیں نیند کو بلانے میں. وہ نیند کی دوائی کھاتے ہیں، خواب آور گولیاں استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ ان کے کمرے میں داخل ہو جائیں. آج میں گیا پچھلی سراج صاحب کے کمرے میں، ادھر فتویٰ رضویہ ہے، ادھر صاحب شرح بخاری ہے، ادھر صاحب حیات اعلی حضرت ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ چاروں طرف وہ کتابوں کی بہار ہے کہ صاحب ایسا لگتا ہے جیسے کہ گھر نہیں بلکہ ایک جنتی انجمن ہے. ظاہر سی بات ہے جو عالم کتابوں کے درمیان سوتے ہوں، جو عالم کتابوں کے درمیان بیٹھتے ہوں، وہ تنہا نہیں ہوتا. 1000 کتاب ہے تو 1000 ولیوں کے ساتھ وہ عالم ہوتا ہے. تو ایک عالم دین کی آمدنی کم ہے مگر چہرہ تر و تازہ ہے، چہرے پہ امامہ ہے جیسے کوئی بادشاہ ہو. جمعہ کے دن ہاتھ میں عصا لے کر امامہ باندھ کر جب جمعہ کے دن وہ خطاب کرتے ہیں، لگتا ہے جیسے کوئی جرنل ہے جو فوج کو کمانڈ کرتا ہے. صاحب 10 گاہوں میں بیٹھ کے 5,000 کماتے ہیں اور ایکٹیوا چلاتے ہیں، اور صاحب 1 لاکھ کی گاڑی چلاتے ہیں. آخر یہ پیسے میں برکت کہاں سے آئی؟ جو لوگ بے ایمانی کرتے ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا. جو لوگ مدرسے کے پیسہ مار کے کھاتے ہیں، ٹھگ کے کھاتے ہیں، بھیک مانگ کے کھاتے ہیں، ان لوگوں کی بات میں نہیں کرتا. ان لوگوں کی بات کرنا ہی کیا ہے. جو لوگ اچھے لوگ ہیں، جو لوگ صبر اور قناعت اور توکل کے ساتھ حلال روزی پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھا ایسا گلابی چہرہ جیسے کہ ساری خوشیاں ان کے چہرے پہ قربان ہو رہی ہیں. آخر اس کا راز کیا ہے؟ راز وہی ہے حضور ان کا کام کیا ہے. جب وہ جلسے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا. جب یہ جمعہ کے دن ممبر سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، حضور نے یہ کہا. جب یہ درسگاہ میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، حضور نے یہ کہا. یعنی ان کا کام ہی ہے سرکار دو جہاں کی حدیث سنانا، سرکار کا پیغام عام کرنا، سرکار دو جہاں کی سنتوں کی تبلیغ کرنا. تو حضور نے کیا دعا فرمائی؟ اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے، تر و تازہ رکھے. اللہ میک ہم گرین، اللہ اسے ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے. یہی سرکار دو جہاں کی دعا ہے عالموں کے ساتھ. یہ صرف اپنی دیانتداری اور اپنے آپ کو عوام سے الگ کر کے صرف دین کا وہ خادم بنا کے رکھے تو آپ یقین جانیں کہ یہ بستر پہ سوئیں گے، آسمان کا فرشتہ ان سے مخافہ کرنے آئے گا. یہ صرف اپنی سطح سے نیچے گرے نہیں بلکہ غربت کا شکوہ کرے نہیں. یہ 2-4 دن نمک روٹی کھا کے رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ میں 4 دن سوکھی روٹی کھا رہا ہوں. جس پیغمبر کا کلمہ ساری دنیا پڑھتی ہے، سارے پیغمبروں کے امام مصطفیٰ جان رحمت کے چولہے میں 2 مہینے تک آگ نہیں سلگتی. سرکار دو جہاں کے پیٹ اقدس پر 4 پتھر بندھے رہتے تھے بھوک کی وجہ سے. سرکار دو جہاں
علیہ السلام کے گھر میں فاقے کا یہ عالم ہوتا تھا، صرف کھجور اور پانی پہ 2 مہینے تک گزر بسر ہوتا تھا۔ یہ غربت ذلت کی بات نہیں ہے، اگر ذلت کی بات ہوتی تو سرکار دو جہاں سب سے بڑے مالدار ہوتے۔ سرکار دو جہاں کائنات کے مالک و مختار ہے، لیکن ظاہری طور پر فاروق اعظم آپ کے کمرے میں داخل ہوئے رونے، سرکار کہتے عمر کیوں روتے ہو؟ فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار آپ کی سادگی کو دیکھ کے میں رو رہا ہوں۔ فاروق اعظم کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ ایران کے کافر بادشاہ، روم کے کافر بادشاہ یہ ہزاروں نوکر غلام کے ساتھ چلیں، ریشم و خواب کے بستر پہ سوئیں، اور اس بات کے ساتھ، اور کائنات کا مالک و مختار جن کی خاطر اللہ نے کائنات کو بنایا، امام الانبیاء والمرسلین اس حال میں اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، چٹائی پہ بستر تک چٹائی کے نشانات آقا دو جہاں کے جسم اقدس پہ ابھر آئے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار آپ کی سادگی نے مجھ کو رلایا ہے۔ سرکار دو جہاں اٹھ کے بیٹھ گئے، فرماتے ہیں عمر کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو؟ میں نے دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا، اپنے لیے میں نے آخرت کو پسند کر لیا۔ عالم دین مصطفیٰ کے نائب ہوتے ہیں، عالم دین نائب رسول ہوتے ہیں، نائب پیغمبر ہوتے ہیں۔ جس دن 4 دن گھر میں چولہے میں آگ نہ سلگے اور روٹی اور پانی پہ گزر بسر ہو، وہ سمجھ لے کہ آج ان کے گھر سے مشابہت کسی فرعون اور نمرود کے گھر سے نہیں، بلکہ آج ان کے گھر کو مشابہت مصطفیٰ کے گھر سے ہو گئی۔ اس لیے یہ صرف اپنی حد میں رہے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ آسمان کا فرشتہ ان کے پاؤں ہاتھ کو چومنے کے لیے آسمان سے آتا ہے، اس لیے کہ سرکار دو جہان کی خاطر وہ دعا دے دی ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے۔ یا صرف حدیث پڑھتے رہے حدیث سناتے رہے، یہ قرآن پڑھتے رہے قرآن سناتے رہے، احادیث اور قرآن پاک کے مفاہیم پر غور و فکر کرتے رہیں، اس فکر کو قوم تک پہنچاتے رہیں۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ علم وہ نور ہے جو دبوں کچلوں کو عزتدار بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں کسی کے پاس 50 کروڑ کا بنگلہ ہے، ان کا بیٹا امریکہ کی برکلی یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، کوئی آکسفورڈ اور کیمبرج سے پڑھ کے آ رہا ہو، وہ جمعہ کے دن جب مسجد میں جاتا ہے تو جو اس کا باپ ہے زمیندار وہ بھی، اور جو ان کا بیٹا امریکہ سے بیرسٹر بن کے آیا ہے وہ بھی، وہ دونوں نیچے ممبر سے صف میں بیٹھا رہتا ہے، اور ان کے علاقے کے مزدور کا بچہ جو بریلی منظر اسلام سے پڑھ کے عالم بن کے آیا ہے وہ ممبر رسول پہ چلوا کر ہوتا ہے۔ امریکہ کا پڑھا ہوا بیرسٹر وہ نیچے ہوتا ہے، مزدور کا عالم بچہ وہ اوپر ہوتا ہے، اور قوم کو خطاب کرتا ہے۔ وہاں بیرسٹر آگے بڑھ نہیں سکتا، اگر وہ بڑھ بھی جائے تو قوم قبول نہیں کرے گی، قوم اسی مزدور کے عالم بچے کو قبول کرے گی، اس لیے کہ بیرسٹر کے سینے میں امریکہ کے ویگیانک کا علم ہے، اور اس مزدور زادے کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کا علم ہے۔ جو عزت 1 کروڑ کے مکان بنانے کے بعد بھی مجھ کو مل نہیں پاتی، جو عزت 50,000 بیگھہ زمین خریدنے کے بعد مل نہیں پاتی، وہ عزت اللہ نے علم دین کی بدولت عالموں کو عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے یہ صرف اپنی حد میں رہے۔ پھر انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت کی وہ نوری مخلوق ان سے مصافحہ کریں، سوراخوں کی چونٹیاں ان کے لیے دعا کریں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کریں، زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں ان کی بخشش کی دعا کریں۔ وہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، یہ صرف اپنا کام کریں، قرآن پڑھیں قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھیں اور حدیث پڑھائیں، اور دنیا تو اس قدر قدموں میں آ جائے گی کہ جو دنیا دار آدمی ہے جب دنیا اس کے پاس آتی ہے، جو اللہ رب العزت کے مذہب کی خدمت کرے گا، اللہ رب العزت اسے کنگال نہیں بنائے گا، بلکہ اللہ رب العزت اسے دولت مندوں سے زیادہ صبر اور قناعت کی دولت دے کر مالداروں کا بادشاہ بنا دے گا۔
اس لیے اس عالم ربانی کے مقام، اس کی منزل کا احاطہ کون کر سکتا ہے جو کہ دین کی خدمت کرنا اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایم اور سب سے بڑا ٹارگٹ بنا لے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی مینا میں آخری حج کے موقع پر آپ نے ایک تقریر کی تھی۔ اس تقریر کا مفہوم یہی تھا، جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو ہر وقت سوچتا رہتا ہے دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے بارے میں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کے بارے میں، مذہب اسلام کی تبلیغ کے بارے میں، کیسے کافر کلمہ پڑھ لے، کیسے فاسق متقی بن جائے، کیسے بے نمازی نمازی بن جائے، کیسے مسجد آباد ہو جائے، کیسے مصطفیٰ کی درسگاہ مدرسہ آباد ہو جائے، کیسے جلسہ و جلوس کا انعقاد ہو جائے، کیسے جلسے میں لوگ دین کی بات سننے کے لیے آ جائیں، کیسے مجمع کھچا کچ بھر جائے، کیسے لوگوں کے سامنے اچھی گفتگو پہنچ جائے۔ یعنی جو ہر وقت جلسے کے بارے میں سوچتا ہے، نمازوں کے بڑھانے کے بارے میں سوچتا ہے، مدرسے کو آباد کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو ہٹانے کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ان کو دنیاوی روزی کے حصول کا موقع نہیں ملے، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ رزاق اللہ ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، یہ بندہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، زمین سے فصلیں اللہ ہی پیدا کرتا ہے، سمندر سے موتی اللہ نکالتا ہے، آسمان سے بارش رحمت نازل فرما کے درختوں میں پھل اللہ ہی دیتا ہے۔ جو اللہ کا کام کرے گا کہ اللہ اسے بھوکا رکھے گا کیا؟ نہیں، اللہ کے مذہب کا جو کام کرے گا اللہ اوروں کے مقابلے میں اسے جنت تو وہاں دے گا، اس دنیا میں بھی اسے فارغ البال بنا دے گا۔ اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے روزی عطا فرماتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ اور جو اپنے پیچھے دنیا کا غم لگا لیتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے غریبی اور فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، وہ کماتا جاتا ہے، مہا بھکاری ہوتا جاتا ہے، 5 دکان بنا خریدتا ہے، شہر میں کسی کے پاس 1 دکان نہیں، یہ 5 دکان کا مالک ہو گیا، پھر بھی پیاس اس کی بجھتی نہیں ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس 10 مکان ہیں، مجھ کے پاس 11 مکان ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اور حریص اور لالچی ہوتا جاتا ہے۔ کسی مزدور کے پاس 5,000 روپے بینک میں جمع نہیں، ان کے پاس 5 لاکھ 5 کروڑ جمع، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا اس کا۔ وہ سمجھتا ہے کہ 5 کروڑ کی کیا حیثیت ہے، یا 50 کروڑ والا شہر میں موجود ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے مجھے 50 کروڑ ہونا چاہیے۔ یعنی مزید کی ہوس میں وہ بے چین رہتا ہے، چہرہ کالا ہو جاتا ہے، دل مغموم رہتا ہے، مزید پیسوں کی ہوس میں وہ پاگل ہو جاتا ہے، بال بچوں سے بات کرنے کی فرصت نہیں ملتی، اپنے گھر میں بستر پہ سونے کے بعد بھی دیر تک نیند نہیں آتی، کیسے وہ زمین خرید لیں، کیسے وہ پلاٹ خرید لیں، کیسے مکان بنا لیں، کیسے 2-4 مارکیٹنگ کمپلیکس بنا لیں، کیسے اس کا ہم مقابلہ کریں۔ انہوں نے 25 لاکھ کی نوا خریدی ہے، اس کے سامنے 4 لاکھ کی آلٹو تو غریب کی گاڑی ہے، کیسے میں نوا خرید لوں، کیسے میں 2 کروڑ کی گاڑی خرید لوں۔ اسی ہوس میں تباہ رہتا ہے وہ، ہمیشہ مکان کی بات، گاڑی کی بات، کاروبار بڑھانے کی بات، نئی دکانوں کی اوپننگ کی بات، نئے شہر میں برانچ کھولنے کی بات، ہمیشہ ہی سوچتا رہتا ہے۔ اس کے دماغ میں پیسہ کم آتا جاتا ہے اور پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو اپنے پیچھے دنیا کا غم لگا لیتا ہے، یعنی جو صرف اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، دین کے بارے میں نہیں، جو صرف اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے غریب رشتے دار کے بارے میں نہیں، جو صرف اپنے مکان کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی عبادتوں کے بڑھانے کے بارے میں نہیں سوچتا کہ میرے 50 کروڑ گناہ ہے، اگر روزانہ 1 بار ہی جھوٹ بولوں تو سال میں 360 صرف جھوٹ کا گناہ کبیرہ ہو گیا۔ اگر کسی نے روزانہ 1 بار کسی عورت پہ بری نگاہ ڈال کے دیکھا اور روزانہ 1 بار تو سال کے 360 بار
ان کی نگاہوں میں حرام چیزوں کو دیکھ دیکھ اتنا خطرناک گناہ ان کی نگاہوں میں ہو گیا، جو روزانہ ایک بار حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈال لے، یقین جانے کہ 40 دن تک نہ ان کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی سجدہ قبول ہوتا ہے۔ صرف ایک گناہ کوئی کر لے، یہاں ایک دن میں 50 بار جھوٹ بولتا ہے آدمی، تو ایک دن میں 1000 بار غیبت کرتا ہے آدمی، ایک دن میں نہ جانے کتنے لاکھ گناہ کرتا ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا جان بوجھ کر حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اتنے گناہ ہو گئے کوئی پرواہ نہیں، میں 1 کروڑ گناہ ہو گئے، 2 کروڑ گناہ ہو گئے، اتنے 1000 گناہ ہو گئے، گناہ کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا۔ 2 کروڑ ہے تو اب 4 کروڑ روپے ہونا چاہیے، صرف بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، مکان کے بارے میں، کپڑے کے بارے میں، پوشاک کے بارے میں، کھانے کے بارے میں۔ آج چائنیز فوڈ بنا ہے تو کل اٹالین فوڈ بنے گا، آج اڈلی ڈوسا بنا ہے تو کل پراٹھا بنے گا، کل بریانی بنی ہے تو آج قورمہ اور فلاں آئٹم بنے گا۔ یعنی جو صرف کھانے کے بارے میں سوچتا ہے، جو صرف اچھا کپڑا پہننے کے بارے میں سوچتا ہے، جو صرف مکان کے پینٹ اور ماربل اور ٹائلز اور گرینائٹ کے بارے میں سوچتا ہے، جو صرف زمین اور گاڑی بدلنے کے بارے میں سوچتا ہے، جو اپنے پیچھے دنیا کا غم لگا لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ ان کی نگاہوں کے سامنے غریبی اور مفلسی کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ کماتا جاتا ہے، اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ کسی وادی میں تباہ ہو کے وہ مر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، چاہے وہ اپنے شہر میں مر جائے، زمین کرتے کرتے مر جائے، یا مکان کو ڈیکوریٹ کرتے کرتے مر جائے، یا بزنس کے لیے شہر سفر کرتے کرتے مر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ شہر میں مرے کہ ندی میں مرے کہ نالا میں مرے کہ دکان میں مرے کہ کاروبار کرتے کرتے مرے کہ ودیش میں مرے کہ کمپنی میں مرے، کوئی پرواہ اللہ کو نہیں ہوتی، بلکہ وہ چاہے جس وادی میں تباہ ہو کے مر جائے۔ کیا مطلب؟ جو صرف دنیا کر کے مرتا ہے، اس کے حال سبوں کے سامنے موجود ہے کہ مرتے وقت کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا، اور جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے وہ ایڑی رگڑ کے نہیں مرتا ہے، وہ حالت وضو میں مرتا ہے، زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے، اذان کا جواب ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، دلائل الخیرات کا ورد ہوتا ہے، اس حالت میں جنتی موت مر کے وہ فرشتوں کے لیے قابل رشک ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، پیغام اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے، اللہ اسے تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے بچاتا ہے۔ میں جب علماء کرام کی زبانی سنتا ہوں کہ سرکار تاج الشریعہ 75 سال تک جنہوں نے صرف دین کی خدمت کے بارے میں سوچا، 18 سال کی عمر میں آپ مصر سے پڑھ کے آ گئے۔ مجھ جیسا مولوی جو ہندوستان کے مدرسے میں پڑھا، اگر وہ منظر اسلام بریلی سے پڑھ کے آتا ہے، سنبل پور کا رہنے والا کوئی شخص منظر اسلام سے پڑھ کے آتا ہے، تو سب سے پہلے دماغ میں ایک بات رن کرتی ہے کہ اب میں مولانا اور مفتی ہو گیا۔ وہ مفتی ہو گیا تو اب میرا باپ تو مزدور تھا، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، لوگ مفتی صاحب سے ملنے کے لیے آئیں گے، کرائے کے گھر میں بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، یہ اپنا گھر ہے بھی تو ٹوٹا گھر ہے، کچی دیوار ہے، اوپر میں البیسٹر ہے، اور لوگ کہیں گے مفتی صاحب سے ملنے آ رہے ہیں، چلو مفتی صاحب سے ملنے اس کے گھر پہ جا رہے ہیں، کمزور گھر دیکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ایک ہی بات دماغ میں سب سے پہلے آتی ہے مجھ جیسے مولوی کے، ایک اچھا گھر ہونا چاہیے تاکہ لوگ ملنے آئے تو قاعدے سے بیٹھے۔ تو اب ایک گھر بننے میں 2 پیسہ تو لگتا نہیں ہے، ایک گھر بننے میں 10 لاکھ لگتے ہیں، اب 10 لاکھ آئیں گے کہاں 5000 مہینہ کمانے والا؟ اب مجھ جیسا مولوی کیا کرے گا؟ وہ حلال پیسے کے علاوہ 10,000 اس سے قرضہ لے گا، 5,000 اس سے قرضہ لے گا، 5 سال کے پیسے کو جمع کر کے رکھے گا، تب ایک چھوٹا سا گھر بنائے گا۔ اس 5 سال کے درمیان میں دماغ میں ایک ہی بات بن کرتی رہے گی، کیسے ایک گھر ہو جائے، کیسے ایک گھر ہو جائے، جب گھر ہو جائے تو کیسی ایک موٹر سائیکل ہو جائے۔ یعنی کیا پڑھا ہوں میں؟ ہندوستان کے مدرسے میں پڑھا تو وہی گاڑی وہی مکان، اور جو مصر سے پڑھ کے آیا ہو،
जो मिस्र के नवाब को देख के आया हो, जिनके घर में 1-1 करोड़ की गाड़ी हो, जिनके घर में 1-1 लाख का फर्नीचर हो, जिनके घर में 10-10 लाख के कालीन बिछे हो, उनकी सोच कैसी होगी। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और जो मिस्र को देख के आया है, वहां से आने के बाद प्लान ये बनाना चाहिए था तो मैं बरेली के इस कंजस्टेड मोहल्ला सौदागरान में नहीं बल्कि शहर के किनारे में 2 एकड़ जमीन खरीदूंगा, शानदार बंगला बनाऊंगा, एक बड़ा सा पोर्टिको बनाऊंगा जिसमें हमारे मुरीदों की 10 गाड़ियां खड़ी रहेंगी, जहां हजारों लोग आके बैठ जाए, यानी शानदार सा घर होना चाहिए। मगर मिस्र से आने के बाद ना तो जमीन की खरीदारी का प्लान बनाया, ना तो मकान का प्लान बनाया। एक ही नशा है कि मुस्तफा जान रहमत की भोली भाली भेड़ें जो हिंदुस्तान में फैली है, इनके ईमान पे डाका दिया जा रहा है, कैसे इसके ईमान का तहफ्फुज हो जाए। सुलह कुलियत की वबा इंडिया में फैल रही है, कैसे इस पर कदम और पहरा लगाया जाए। तब बरेली से उठते हैं मंजर इस्लाम की दरसगाहों में दर्स बुखारी देना, फिर बरेली से चल के गुजरात में 1-1 महीना तक शहर और देहात में कौम से खिताब करके मसलक के आला हजरत की रस्सी को मजबूती से थामने का पैगाम देना। आज गुजरात में, कल बिहार के जंगल में, परसों गुजरात में, परसों कर्नाटक के किसी बाजार में, इंडिया से बाहर कभी अमेरिका में, कभी यूरोप में, कभी हालैंड में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, यानी जो 75 साल की उम्र तक अपने बदन को दर्जनों बीमारी का घर बना दिया, मगर तबलीगे दीने मदीन में जर्रा बराबर फर्क नहीं आने दिया। सफर में खिताब अपनी जगह, किताबों की तहरीर अपनी जगह, फतवे का जवाब अपनी जगह, अपने घर में बैठे रात के 2-2 बजे तक किताबों का मुताला अपनी जगह, मुफ्तियों की फतवे की तस्दीक और तायीन अपनी जगह, यानी एक मशीन की तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। बुढ़ापे में एक ऐसा मदरसा जिसकी इमारत देवबंद की इमारत के कद को छोटा कर दे, एक ऐसी बिल्डिंग जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इमारतों का कद जिसके सामने छोटा हो जाए, यानी वो काम जो मुझ जैसा लाख मौलवी मिल के ना करे। बुढ़ापे में तन्हा 75 साल वो शेख ने एक ऐसी इमारत दे दी जामिअतुर रज़ा की, जिसके सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इमारत भी फेल नजर आ रही है। जो जिंदगी भर तहरीक मुकम्मल तहरीक बनकर, अंजुमन बनकर, मुसन्निफ बनकर, मुकर्रिर बनकर, मुदर्रिस बनकर जो सारी जिंदगी दीन की खिदमत की, अल्लाह ने वो इनाम दिया है कि तू जिया है मेरे लिए, तू मरा है मेरे लिए, तू रात की नींद कुर्बान की है मेरे मजहब के लिए। कहने वाला बोलता है अख्तर का साथ तन्हा रह गया, कहने वाला बोलता रहा, टोट करता रहा। यह हक बोलता है, हक बोलने की वजह से बहुत सारे लोगों पे फतवे की तलवार चला देता है। ऐसा है कि सबको अलग करके खुद अकेला हो गया। जिन लोगों ने उस हक बोलने वाले को तन्हाई की तरफ मंसूब किया था, ये सबको अलग करके तन्हा रह गए। उन लोगों ने देखा रब के दीन का काम करने वाला तू जिंदा बातें मिसाल जब करोड़ों आदमी जब जनासी में हासिल हुआ तो दुनिया वालों को वो 75 साल शेख बता दिया कि हक बोलने वाला तन्हा नहीं होता, जो उसे कहता था तन्हा वही तन्हा रह गया। हक बोलने वाले के पीछे करोड़ों का मेला लग गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती हैया हैया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, जो अपनी जिंदगी अल्लाह के मजहब की तबलीग के लिए वक्फ कर देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है। अल्लाह जन्नत तो उस दुनिया में देता है, इस दुनिया में उसे वो इज्जत देता है कि दुनियादार नवाब वो उसकी जिंदगी को देख के तरसा करते हैं कि नवाबों की कब्र पे कोई जानवर चरा करता है, लेकिन इन दुर्वेशों, कलंदरों और फकीरों की कब्र पे जानवर नहीं बल्कि करोड़ों आदमी का मेला लगा करता है। वहाँ चादरें चढ़ाई जाती है, वहाँ गुलाम छिड़का जाता है, वहाँ अत्र भाषी की जाती है। अपना बेटा रहे न रहे, मुफ्ती आज़म हिंद को अपना बेटा एक छोटा था जो बचपन में इंतकाल कर गया और अपना बेटा नहीं था, लेकिन 1.5 करोड़ उनके मुरीद, और मुझ जैसा जो मुरीद नहीं सिर्फ उनकी अहमियत और उनकी खिदमत
वफात दीनिया को दिल से एतराफ करने वाला है। मुझ जैसा करोड़ों आदमी जो उनकी कब्र पे पलकों को मलता है ताकि दुनिया जान ले कि जो सिर्फ बाल बच्चों के लिए जीता है उनका बच्चा नाक बन के डसता है, जो बाल बच्चों के लिए नमाज छोड़ता है उनका बच्चा माँ बाप को तमाचा मारता है, जो सिर्फ बाल बच्चों के लिए नमाजें छोड़कर जमीन और मकान की फिक्र करता है उनका बच्चा बाप को बुढ़ा करके डराता है और धमकाता है। अपन जो हम जिनकी खातिर नमाज छोड़ दिया, जिनकी खातिर झूठ बोल दिया, जिनकी खातिर हराम तरीके से दौलत कमाई, वह बेटा उस घर में रहता है, उस जमीन की कमाई से ऐश करता है और बूढ़े बाप को डराता और धमकाता है और मारने के लिए दौड़ता है। जो बाल बच्चों के लिए जिंदा रहता है, अल्लाह के कानून को तोड़कर, मुस्तफा के साथे को तोड़कर सिर्फ बच्चों की खातिर जिंदा रहता है, उनका बच्चा नाक बन जाता है, उनका बच्चा नाफरमान बन जाता है। उनका एक बच्चा हो वो भी उनकी कब्र पे मरने के बाद नहीं जाता। लेकिन जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, जो नींद कुर्बान करता है रब के लिए, जो रात दिन सोचता है रब के दीन की खातिर, उनका अपना बेटा रहे न रहे अल्लाह करोड़ों दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। और ये रूहानी बेटे उनकी कब्रों पे हाजिरी देते हैं, उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ते हैं ताकि दुनिया जान ले जो रब की खातिर जीता है वो तनहा नहीं रहता। उनके करोड़ों रूहानी बेटे उनकी कब्रों पे हाजिरी देने के लिए चले जाते हैं। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। जो अपने सीने में सिर्फ दुनिया का गम बसा लेता है अल्लाह उनकी निगाह के सामने गुर्बत और मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है। फिर वो किसी वादी में जाके मर जाए अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं रहती। बात छिड़ी उस दुर्वेश की तो मैं बात करता हूँ और फिर आखिर में बात मैं करूंगा उनकी जिंदगी के ताल्लुक से, मगर बात छिड़ गई है। मुमकिन है कि आगे बढ़ने के बाद मेरे दिमाग से पॉइंट हट जाए और वो बात आप तक पहुंच नहीं पाए। आज वो दुर्वेश जो अभी अभी इस दुनिया से गया, हम लोग किताबों में पढ़ते थे तज़किरतुल औलिया में 1000 साल पहले के बुजुर्गों की दास्तान। वह लोग ऐसे जीते थे, वह लोग ऐसे रहते थे, ऐसी मौत मरते थे, इस हाल में वो मरते थे। यानी हम लोग किताबों में पढ़ते थे। अभी चंद दिन पहले वो किताब जो आज से 600-700 साल पहले लिखी गई, जिस किताब का लिखने वाला खुद वली कामिल है फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तज़किरतुल औलिया तसनीफ फरमाई, उस किताब का एक चैप्टर जब मैं पढ़ा अभी चंद दिन पहले, हज़रत सैयद इब्राहिम खवास रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम, उनकी जिंदगी के बारे में एक रिवायत उसमें मुझको मिली कि जब उनका विसाल हो गया, अपने जमाने का एक वली कामिल उनको ख्वाब में देखा। उनसे पूछा कि हुजूर आप ये बताएं कि क्या सुलूक आपके साथ हुआ। कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बख्श दिया और ये कहते हुए बख्श दिया, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी रियाजत, तुम्हारा मुजाहिदा, तुम्हारा मुराकबा, तुम्हारा तवक्कुल, ये सब अपनी जगह, मैंने तुझ पर रहम करते हुए जो बख्श दिया है इसलिए बख्श दिया है कि जिस वक्त तुम्हारी रूह निकल रही थी उस वक्त तुम बावजू थे, इसलिए मैंने तुझको बख्श दिया है। सैयद इब्राहिम खवास जो हालत वुजू में जिनका इंतकाल हुआ, दूसरे बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या सुलूक हुआ। कहा हालत वुजू में रहना चूंकि बहुत बड़ी सआदत है, हालत वुजू में रहना ये राह सुलूक की सीढ़ियों में से एक सीढ़ी है। जो बावजू रहता है वो गुनाहों से बचता है, जो बावजू रहता है वो समझ ले कि उसकी जो बावजू सो जाए उसकी रूह अर्श इलाही के इर्द गिर्द तवाफ करती रहती है, और जो बावजू शहर में दाखिल हो जाए ये समझ ले कि उसकी रूह और उसका दिल गुनाहों से इंकबास और उकताहट महसूस करता है। वो जल्दी से भाग कर मस्जिदों में जाना चाहता है, उनका दिल बाजारों में नहीं मस्जिद में लगता है। बावजू रहना बहुत बड़ी सादत है। अगर कोई चाहे आजमाना तो 10 दिन वह बावजू रहे, उसे पता चल जाए कि वुजू की फजीलत कितनी है। और हालत वुजू में मरना यानी उस हाल में जबकि रूह अर्श इलाही का तवाफ कर रही हो, उस हाल में मरना कितनी बड़ी सआदत है। जब मैं इब्राहिम खवास की इस रिवायत को मैं पढ़ा मैं चौंक गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं करता था, लेकिन जब इस रिवायत पे मेरी निगाह गई तो मैंने कहा ये कहानी तो 1000 साल पहले की वली की है, और इस जमाने में लोग कहते हैं कहाँ ऐसे लोग मिलेंगे, कहाँ ऐसे अल्लाह के वली मिलेंगे जो मौत के इंतजार में, जो बावजू होकर नमाज के इंतजार में
رہے ایسے ولی کہاں ملیں گے؟ یہ کتاب میں تو 1000 سال پہلے کے ولی کی داستان ہے، جو کہانی 1000 سال پہلے کی ولی کی تھی وہ آج کا قلندر اس تاریخ کو دوہرا دیا ہمارے سامنے۔ وہ درویش وہ قلندر اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ نماز عصر پڑھ کے مغرب پڑھنے کے انتظار میں ان علماء سے پوچھے کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ جو ایک وقت کی نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ حالت نماز میں رہتا ہے۔ ایک نماز کا انتظار میں جو مسجد میں بیٹھا رہے ایسا ہے جیسے وہ حالت نماز میں رہتا ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن دلائل الخیرات شریف کی تلاوت کرنا۔ دلائل الخیرات شریف وہ کتاب ہے جو آپ پابندی سے روزانہ زندگی میں داخل کر لے، اپنی زندگی میں معمولات میں مرنے سے پہلے ولایت کی خوشبو وہ محسوس کر لے گا۔ وہ کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، پابندی سے روزانہ پڑھنا اور جب تک پڑھنے کی سخت رہنا پڑھنا، پھر بعد میں دوسروں سے سننا۔ ابھی بیٹے آپ کے ارشد میاں نے مکمل دلائل الخیرات شریف کی تلاوت کی، آپ محل استراحت ہے، آپ نے استنجا فرمایا، آپ نے وضو کیا، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، حالت وضو میں ہے، اذان کا جواب دے رہے ہیں، اسی حالت میں آپ پر موت کی گہری نیند طاری ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو موت حالت وضو میں نماز کے انتظار میں جو غوث سما کو نصیب ہوتی ہے وہی موت اپنے وقت کے نائب غوث اعظم اختر رضا خان ازہری کو اللہ نے عطا فرمایا، جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اسے ہاسپٹل میں ایڑی رگڑ کر نہیں موت دیتا ہے، اللہ اسے کہیں خطرناک اور بری ذلت کی موت نہیں دیتا ہے، بلکہ جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اسے عزت کی موت دیتا ہے، اللہ اسے وہ موت دیتا ہے جس موت پہ ملک الموت بھی رشک کرے۔ کیا موت مرا ہے، کیا مطلب 75 سال کی عمر میں بے شمار بوڑھے دنیا کے ایسے ہیں جو بستر پہ پیشاب کرتے ہیں، جو بستر پہ پاخانہ کرتے ہیں، جن کو صاحب بستر پہ ہی پیشاب پاخانہ ہوتا ہے، جو دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن جو دین کا غم اپنے پیچھے لگا لیتا ہے اللہ اسے بستر پہ پیشاب پاخانہ کروا کر ذلت کی موت نہیں مارتا ہے، بلکہ 75 سال کی عمر میں ہاتھ میں کپڑا رہے اپنی جگہ، آنکھ کی بینائی جاتی ہو جائے اپنی جگہ، کان کی سماعت جائے اپنی جگہ، بینائی کا جانا عیب کی بات نہیں ہے، عقل و شعور کا ختم ہو جانا یہ عیب کی بات ہے، بینائی نہیں ہے مگر عقل و شعور کا یہ عالم ہے کہ 75 سال کی عمر میں بھی کتابوں کے حوالے جب اپنے مفتیان کرام کو آپ لکھواتے تھے ایسا لگتا تھا کہ 18 سال کا جوان بھی وہ قوت یادداشت نہیں رکھتا ہے جو 75 سالہ شیخ مسلک اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ جو اپنے پیچھے دنیا کا غم لگا لیتا ہے اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہاں مکان بناتے بناتے مر جائے، گاڑی چلاتے چلاتے مر جائے، کہ پیسہ کرتے مر جائے، پیسہ جوڑتے جوڑتے مر جائے۔ سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ بنی آپ کے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ فَادِيَانِ مِن مَالِ ابن آدم، اگر آدم کے بیٹے کو 2 جنگل بھی مال سے بھرا ہوا مل جائے لَبْتَغَىٰ ثَلَاثَ، وہ ضرور تیسرے جنگل کی تمنا کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، یعنی آدم کے بیٹے کو سوائے قبر کی مٹی کی کوئی چیز بھر نہیں سکتی ہے، یعنی یہ جو خندق ہے اس کو سوائے قبر کی مٹی کے، یعنی جب تک یہ مر نہیں جائے، جب تک یہ مٹی کی خوراک نہیں بن جائے اس وقت تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کو کوئی چیز نہیں بھرتی سوائے مٹی کے، قبر کی مٹی کے۔ لو کان وادیان من مال ابن آدم لابتغى ثلاثہ، اگر اس آدمی کو 2 جنگل بھی مال سے بھرے ہوئے سونے کے 2 جنگل مل جائیں یہ ضرور تیسرے جنگل کی تمنا کرے گا۔ تو اب پانی پینا، پانی کا ملنا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اب آدمی کے سامنے 10 بالٹی پانی ہے، اب بالکل ٹھنڈا پانی ہے، وہ اس کو پیے جا رہا، پیاس ہی نہیں بجھ رہی ہے، تو 10 بالٹی پانی پینا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال ہے کہ 2 گلاس پانی پی آسودہ ہو جائے اور پیاس بجھ جائے
اور وہ مرض کے پیاس ہی نہیں بجھے، وہ خطرناک عذاب ہے وہ کہ پیاس ہی نہیں بجھے۔ اس لیے جنگل سونے کا ملنا، مکانات زیورات سے بھر جانا کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات ہے کہ صبر اور قناعت کی دولت مل جائے، یعنی صبر کی دولت مل جائے۔ مٹی کی دیوار ہو یا سونے کی دیوار، دونوں دیوار نزدیک میں برابر ہو جائے، یہ سمجھ لیں اس سے بڑی دولت کوئی دولت نہیں۔ قناعت اتنی بڑی دولت ہے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کسی کتاب پر میری نظر پڑی، وہ قناعت کے تعلق سے امریکہ کا دانشور کہتا ہے کنٹینٹمنٹ از دا بیسٹ ہیپینس، ہندوستان کا اسکالر کہتا ہے کنٹینٹمنٹ از دا بیسٹ ہیپینس۔ جب روس بگڑنے لگا، وہاں کے ارب پتی تباہ ہونے لگے، وہاں کا دانشور کہتا ہے دولت علاج نہیں ہے بلکہ کنٹینٹمنٹ یعنی قناعت اور صبر کرے، جو کمائیں اسی میں سیٹسفائیڈ رہیں، یہی آپ کی زندگی کو سیٹسفیکشن دے گا، آپ کی زندگی کو سکون دے گا۔ ورنہ مکان پہ مکان بناتے رہیے، جب صبر ہی نہیں ہے تو پھر وہ آدمی پیاس نہ بجھنے والی اس بیماری کا شکار ہے، وہ پانی پیتا ہے پیٹ پھٹ جائے مگر پیاس نہ بجھے۔ جب یورپ کے لوگ کل تک کہتے تھے پیسہ کماؤ مستی کی زندگی گزرے گی، لیکن جب دیکھا کہ پیسہ کمانے کا فارمولا سماج کے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے، اب تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد اب وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ کنٹینٹمنٹ از دا بیسٹ ہیپینس، یعنی قناعت ہی سب سے بہتر خوشی ہے۔ جس کے پاس صبر ہے اب وہ مکان پختہ کر ہے کہ مٹی کا ہے اس پر نظر ہی نہیں جا رہی ہے، اس سے بڑا دھنوان اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے۔ ہندوستان کا نیتا آج اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے کہ مکان بنانا پیسہ کمانا کمال نہیں، صبر اور قناعت کی زندگی گزار، یہ بہت بڑی سچی خوشی تمہیں دے دے گی۔ یعنی وہ فارمولا جو فارمولا 1400 سال پرانا مصطفیٰ کا تھا، اسی فارمولے کی طرف لوگ تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد لوٹ کر آ رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اسلام خطرے میں آ گیا؟ کون کہتا ہے کہ دین خطرے میں آ گیا؟ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے فارمولا بنایا تھا۔ جب صحت تباہ ہونے لگی، جب سماج تباہ ہونے لگا، جب بچے اجڑنے لگے، جب زندگی سچی خوشی سے محروم ہونے لگی، تو اب تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد اب سکون کا فارمولا انسان کو چاہیے۔ تب سکون کا فارمولا نہ امریکہ سے آ رہا ہے، نہ چائنا جاپان سے آ رہا ہے، نہ ہندوستان کے دانشوروں کی درسگاہوں سے آ رہا ہے۔ سکون کا فارمولا مصطفیٰ کے آستانے سے آ رہا ہے کہ قناعت سب سے بہتر سچی خوشی ہے، قناعت سب سے بڑی دولت ہے، صبر سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے دانشوروں کا فارمولا وہ دھواں ہو جاتا ہے، اور حضور نے جو کچھ کہا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ آج دنیا مانے یا نہ مانے، کل ساری دنیا کو تصدیق کرنا ہوگا کہ حضور سچے ہیں، حضور کی ساری باتیں سچی ہیں۔ اس لیے مومن سرکار دو جہاں صبر اور قناعت کا جو فارمولا دیا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی فارمولا نہیں ہے۔ لیکن مغربی آندھی اس قدر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، ہماری زندگی سے بھی صبر کو چھین لیا، ہماری زندگی سے بھی قناعت کو چھین لیا۔ ہم نے بھی صرف دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا، دنیا کی خوشنودی، دنیا کی خوشحالی، یہی میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ نتیجے میں کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، کوئی اچانک موت سے مر رہا ہے، وصیت کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ وصیت کی موت فطرت کی موت ہوتی ہے، یعنی مرنے سے پہلے وصیت کرنا کہ میری یہ وصیتیں ہیں، یہ میری ہدایتیں ہیں بال بچوں کو۔ وصیت کی موت فطرت کی موت، وصیت کی موت دین اسلام کی موت، وصیت کی موت شاندار موت، اچانک مر جانا، ہل جوتے جوتے مر جانا، گاڑی چلاتے چلاتے مر جانا، راستہ چلتے چلتے مر جانا، اسے کہتے ہیں موت مفاجات، اچانک موت، سڈن ڈیتھ جسے کہتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جانا۔ 1400 سال پہلے پیغمبر اعظم نے کہا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اچانک موت طاری ہونے لگے گی، فالج کا حملہ پڑنے لگے گا۔ تو آج سے 50 سال پہلے فالج کسی کو مارتا تھا سماج میں، لوگ چونک جاتے تھے، لقوا ہوا ہے، اس کو پیرالائسس مار دیا ہے، فالج کا حملہ ہوا ہے۔ یعنی لوگ تحیر سے، استعجاب سے، حیرت سے سنتے تھے، حیرت کرتے تھے کہ لقوا مار دیا، لقوا مار دیا۔ اور آج یہ ایک عام سا مرض ہو گیا ہے، فلاں کو پیرالائسس مار دیا، ہاں ہاں اس کو بھی مار دیا تھا، اس کو بھی مار دیا ہے، اس کو بھی مار دیا ہے۔ یہ پیرالائسس ہوتا کیوں ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیرالائسس یا تو خوب بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، اس حالت میں پیرالائسس ہوتا ہے، یا تو بلڈ پریشر بالکل لو ہو جائے، اس حالت میں پیرالائسس مارا جاتا ہے۔ یعنی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے کب؟ جب آدمی
तनाव में रहता है। मैं सोचा था कि जाऊंगा 10 लाख रुपए कमा के आ जाऊंगा, वहां गया 10,000 भी नहीं हुआ, टेंशन में आदमी आ गया। अब ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जब चेहरा तमतमा गया, गुस्से में हो रहा, ऐसा क्यों हुआ? फला आदमी के पास गया, फला काम को लेके काम नहीं हुआ, अब वो गुस्से में आदमी जल रहा है, न बीवी से बात कर रहा है, न बच्चों से बात कर रहा है। यानी तनाव की जिंदगी। दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता कर लेना, हम उनके पास जाएंगे वो देगा, हम उनके पास जाएंगे वो देगा, नहीं दिया, अब तनाव में आ गया। ससुराल वाले से उम्मीद लगा के बैठ गया, ईद का दिन है, अपने पास कपड़ा नहीं, ससुराल वाला भेज देगा, ससुर दे देगा। हमने कोई डिमांड नहीं किया है, मगर अंदर में है कि वो एक कार दे देगा, कार नहीं दिया तो अब आना जाना बंद, अब साफ दरवाजा बंद। अब ये तनाव में जी रहा है, उसको मार देंगे, काट देंगे, उसकी बेटी को तलाक दे देंगे, हम उसको ये कर देंगे, उसको वहां कभी जाने नहीं देंगे, दरवाजे पे चढ़ने नहीं देंगे, वो आएगा तो एक लोटा पानी तक नहीं देंगे। यानी ये तनाव की जिंदगी, क्योंकि उम्मीदें वाबस्ता हो गई है। अब मकसद पूरा नहीं, वो तनाव की जिंदगी। इस खेत में कैसे नहीं 90 क्विंटल मक्का फसल पैदा करना है, अब बारिश आ गई, फसल जल गई, अब ये तनाव में आ गया, यानी पूरा चेहरा तमतमा गया, ब्लड सर्कुलेट हाई हो गया। यानी आदमी अपनी औकात से बढ़ के दुनिया के बारे में सोचने लगा, उम्मीदें वाबस्ता करने लगा, इतनी फसल पैदा होगी, इतनी आमदनी होगी, इतनी की बिक्री आज दुकान में होगी, नहीं बिक्री हुई तो अब चल के वो दुकान से आ रहा है, अब सामान बैग उधर फेंक रहा है, बिस्तर सो रहा है, बीवी बेचारी सामने खड़ी है, बात तक नहीं कर रहा है। ये सारी बातें आज से 100 साल पहले नहीं थी। जैसे जैसे आज स्टेटस का मुकाबला हो गया है, मुझको भी गाड़ी खरीदनी है, मुझको भी वैसा चश्मा लेना है, मुझको भी वैसा मोबाइल लेना है, मुझको भी वैसी टोपी खरीदनी है, मैं वैसी टोपी खरीद के दिखला दूंगा, मैं वैसा मोबाइल लेके दिखला दूंगा। एक मौलाना साहब कह रहे थे आज से 5 साल पहले जब उनको फालिज का हमला हुआ, वो मुझसे अच्छा हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको सेहत दे दी, और अब 2-4 दिन पहले भी मुलाकात हुई थी, वो खतीब से खिताबत करते थे। जब फालिज का हमला हुआ वो मुझसे कह रहे थे, मेरी तमन्ना थी कि मैं एक शानदार फोन लूंगा, एक शानदार घर बनाऊंगा। एक आदमी कलकत्ता के एक मौली बोलने लगा कि अब कुछ नहीं, अब सिर्फ एक तमन्ना है कि आईफोन मैं खरीद लूं, आईफोन मैं ले लूंगा। और 1 साल पहले मैं गोवा गया था, वहां एक मौली साहब वो दुआ तावीज करते थे, वो अपनी स्विफ्ट की गाड़ी पे मुझको लेकर के कई किलोमीटर दूर तक दूसरे जर्सी में ले गए। वो बोलने लगे अब सिर्फ एक तमन्ना रह गई है, ये स्विफ्ट बदल करके हमको होंडा सिटी खरीदनी है। अब ये गोवा शहर में होंडा सिटी की का डिमांड है, और उस गाड़ी पे चढ़ने वाला आदमी वो अच्छा माना जाता है, इसलिए अब बस होंडा सिटी हो जाए, फिर उसके बाद अब कुछ नहीं चाहिए हमको। और अभी पता चला होंडा सिटी बिल्कुल कचरे पौड़ी की 3 हो गई, अब इस गाड़ी का कोई वैल्यू नहीं है। अब तो साहब करेठा का जमाना आ गया, अब जागवार कंपनी की कार का जमाना आ गया है। अब वो क्या करेगा मौलवी साहब? पहले तो होंडा सिटी तमन्ना थी, यानी तमन्नाओं ने, ख्वाहिशात ने आदमी को उलझा के रख दिया, और जब मकसद पूरा नहीं होगा तो तनाव में आदमी आएगा, या तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, या फिर नर्वस हो जाएगा, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं समाज में गिफ्ट देने के लायक भी नहीं हूं, मेरी बहन की शादी हुई, मैंने उसकी बेटी को मैंने एक रेफ्रिजरेटर तक नहीं दिया। हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाना, इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाना, यानी डिप्रेशन का मरीज हो जाना, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना कि हम किसी लायक नहीं है, हम तो रुस्वा हो गए, हम तो जलील हो गए, हम तो समाज का नाकारा आदमी है, हम किसी से मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे। या तो डिप्रेस्ड आदमी हो जाता है, या ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। 100 साल पहले तो बहुत दूर की बात है, अभी मेरी उम्र हो रही 48 ईयर, 48 साल पहले, 48 साल, और 10 साल के बाद की सारी बातें याद हैं। 10 साल की उम्र के बाद की सारी बातें याद है। उस 10 साल के जमाने में समाज में कोई मेहमान आता था तो अंडा मांगने के लिए औरतें दूसरे के पास जाती थी। जब समाज में मेहमान आता था तो अब आटा मांगने के लिए पड़ोस के घर से आटा आ गया, पड़ोस के घर से मुर्गा मांग के ले आई, पड़ोस के घर से अंडा आ गया। दरवाजे पे बैठे मेहमान को पता तक नहीं चला, सामने पराठा है, अंडा तला हुआ आ गया, मुर्गे का गोश्त सामने आ गया, और कैसे आया वो किसी को पता नहीं है। यानी समाज में तहत साली थी, समाज में गुर्बत थी, लेकिन चैन की नींद सोते थे, सारे लोग मोहब्बत से जीते थे। एक दरवाजे पे सर्दी का जमाना आ गया, आग का अलाव लगा दिया गया, 50 आदमी समाज के वहां बैठ गए, एक दूसरे से गम शेयर कर रहे हैं, मोहब्बत की बातें हो रही है। यहाँ साल गुजर जाते शहर में, कोई दूसरे का मुंह तक नहीं देखता, दूसरे के घर तक नहीं जाता। पैसों ने आदमी को बेकरार कर दिया। जब 25 साल पहले सादगी थी,
25 साल पहले फ्रेटर्निटी थी, 25-30 साल पहले ब्रदरहुड था, 25-30 साल पहले मोहब्बत का माहौल था। तो 1400 साल पहले, 1000 साल पहले का क्या हाल रहा होगा? सरकार दो जहां क्या फरमाते हैं? आखिर जमाने में क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि फालिज का हमला ज्यादा होगा। और फिर सरकार फरमाते हैं अचानक मौत तारी होगी, यानी हार्ट अटैक के खतरात बढ़ जाएंगे। यह हार्ट अटैक आज की जदीद तहजीब की देन है। और ये फालिज का हमला ब्लड प्रेशर हाई का नतीजा है। यह ब्लड प्रेशर हाई दुनिया को अपनी जिंदगी का टारगेट बनाने का नतीजा है। मकसद पूरा न हुआ, डिप्रेशन की बीमारी या उसी ख्वाहिशात की तकमील न होने की वजह से यह इस दौरे जदीद का गिफ्ट है, डिप्रेशन का मर्ज। तो जो मर्ज की वजह से मौत आज तारी होने वाली थी, उसको मुस्तफा ने 1400 साल पहले इंडिकेट फरमा दिया है। आखिर जमाने में फालिज का हमला होगा, आखिर जमाने में अचानक मौत तारी होगी। क्या मतलब? यानी इसकी मजम्मत मुस्तफा ने की। और सरकार अपने गुलामों को बताना चाहते हैं कि खुशहाल और सब्र और तनात की जिंदगी गुजारने के लिए दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता मत करना, बल्कि दूसरों को देने वाला बन जाना, दूसरों के सामने भिखारी लेने वाला मत बनना। जब इस कैफियत में तू जिएगा तो तेरे घर में ताना रहे ना रहे, ऐसी जिंदगी गुजारेगा जो जिंदगी सब्र की, जो जिंदगी तनात की। मरना तो है ही, आज मरे चाहे कल मरे, लेकिन ऐसी मौत आएगी जो मौत सालिहीन की अलामत है, जो मौत अंबियाए कराम की जिंदगी की याद दिलाती है। वो मौत आएगी, यानी जिस मौत पे फरिश्ता भी